اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، سب اپنا پرایا کرتے ہیں، ایک رحمت عالم ہی ہے، سب کو سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ سورج کو پسینہ آتا ہے اور چاند کہیں چھپ جاتا ہے، سرکار مدینہ چہرے سے جب پردہ ہٹایا کرتے ہیں۔ سرکار کی نوری جلووں کے ہم تم ہی نہیں ہے شیدائی، دیدار کی خاطر سدرہ سے جبریل بھی آیا کرتے ہیں۔ تم رنگی جہاں کے دیوانے، سرکار کے ہم ہیں مستانے، تم زخم دکھایا کرتے ہو، ہم درد چھپایا کرتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کچھ الگ سا لگا۔ جو عورتوں سے میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو درد سا ہوتا ہے، طبیعت خراب سی رہتی ہے، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ آب زمزم کے کنویں کے پاس جب میں پانی لینے جاتی تو راستے میں جتنے بھی درخت تھے سب مجھے سجدہ کرتے تھے اور جھک جاتے تھے، اور جہاں پر دھوپ زیادہ ہوتی تو ایک بادل میرے ساتھ چلتا، ایک بادل میرے سر پہ ہوتا تھا، اور جب میں آب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی اپنا مٹکا بھرنے کے لیے پانی سے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ اس وجہ سے مکہ کی عورتوں نے مجھے اکثر پانی جانے کے لیے روکا کہ ایک دفعہ آپ نہ جائے، ہمارے ساتھ جائے، جب تک آپ اس کنویں کے پاس ٹہرتی ہے، رکتی ہے تو اس کا پانی اوپر آ جاتا ہے اور ہم بھی آسانی کے ساتھ اس کنویں سے پانی بھرتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں عجیب عجیب خواب دیکھتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس اور پورے خاندان والے بہت ہی خوش تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو سوتی تھی تو نیند میں اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کے خواب دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کو 10 دن رہ گئے تو یہودیوں کے کتاب میں لکھا تھا کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا اور پوری دنیا کو روشن کرے گا،
اور جو بھی اس کے پیچھے چلے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت پائے گا۔ تو ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا، اور اس کے 10 دن بعد یہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو ابھی پیدائش کو کچھ دن تھے کہ یہودیوں نے اپنے علاقے میں کچھ لوگ بھیجے تاکہ پتہ کر سکیں کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہودیوں نے ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب سے معلومات کیے۔ وہاں ان کو کوئی بھی ایسی عورت نہیں ملی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کا پیدا ہونا عن قریب ہو۔ تو اس کے بعد یہودیوں نے کچھ لوگ مکہ بھیجے کہ جا کر مکہ میں معلومات کرو کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جو عن قریب ہی پیدا ہونے والا ہو ہمیں بتا دینا۔ تو یہودیوں کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے اور یہاں پہ بہت سے معلومات کیے۔ آخر میں اسے پتہ چلا کہ عرب میں یعنی قریش میں بنو ہاشم کے خاندان میں ایک عورت ہے جس کے ہاں عن قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہودی بہت پریشان ہوئے کہ اگر ایسا ہوا تو نبوت ہم سے چلا جائے گا، اور نبوت ان کے پاس یعنی قریش کے پاس، بنو ہاشم کے پاس آ جائے گا۔ یہودی عالم جتنے بھی تھے اس وقت میں، وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ یہ سوال کرتے رہے کہ کوئی ایسی عورت جس کے بارے میں تم لوگوں کو معلوم ہو یہودیوں میں کہ وہ عن قریب ایک بچہ جننے والی ہے تو ہمیں بتا دو۔ لیکن ان کے ہاں ایسی کوئی عورت نہیں تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کے دادا حضرت عبد المطلب اور خاندان والے سارے اس سوچ میں تھے۔ تو دوستو، جیسے ہی 10 دن رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کو، تو سارے دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکنے لگا، اور وہ ستارہ بہت ہی زور زور سے یعنی چمکنے لگا۔ یہودیوں نے بھی دیکھ لیا اس کو اور بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ بچہ کہاں پر پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن ان کے ہاں کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جس کے پیٹ میں 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ اور جب مکہ میں حال حوال کیا تو وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ حضرت آمنہ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت آمنہ کے ہاں ایک بیٹا یعنی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے 10 دن باقی ہے۔ تو یہودی سمجھ گئے کہ نبوت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کیونکہ ان کے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو پوری دنیا کی جہالت کو ختم کر دے گا اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین پھیلائے گا، اور جو بھی اس نبی کا اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پائے گا۔ دوستو، 10 دن یعنی پورے ہونے کے بعد ایک رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو درد شروع ہونے لگا ہلکا سا۔ تو وہاں پر ایک دائی تھی حضرت شفا، حضرت عبد المطلب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شفا کو حضرت آمنہ کے پاس لایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے اپنے گھر کے باہر اس بات کا انتظار کر رہے تھے، اس خوشخبری کے پیچھے، یعنی اس خوشخبری کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں بچہ ہو، اور اگر اس بیماری میں خدا نخواستہ کسی چیز کی ایسی سخت ضرورت پڑی تو ہم یعنی مدد کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شفا ایک دائی تھی جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ جب آپ کو درد شروع ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا۔ تو رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور صبح ہونے کو قریب تھا کہ حضرت آمنہ نے حضرت شفا سے کہا کہ مجھے کچھ درد ہونے لگا ہے۔ تو اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ہمارے کمرے کے اندر ایک بادل آیا، اور اس بادل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے چھپا دیا۔ حضرت شفا کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں بہت حیران ہوئی۔ میری زندگی میں ایسا واقعہ میرے ساتھ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی بالکل صاف ستھرا ہو، جس پر کوئی بھی یعنی گندگی نہیں لگی ہوئی تھی اور بالکل صاف ستھرا تھا، اور اس کا ناف کٹا ہوا تھا اور اس کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کوئی 5 یا 10 منٹ کے بعد وہ سجدے میں گر پڑے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کا بچہ ایک الگ سا بچہ ہے، میں نے آج تک ایسے بچے کو نہیں دیکھا، آپ دیکھ لو ذرا ان کو، یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ اسی اثناء میں ایک بادل آیا اور اس بادل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ گئے۔ ایک آواز آئی کہ اس نبی کو یعنی اس بچے کو سارے دنیا میں گما دو، ساری دنیا اس کو دکھا دو، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی آخر زمان ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ ہے رہبر، یہ ہے ہادی، یہ ہے کامل، یہ ہے اکمل، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جو اس کے قدم بقدم چلے گا جنت تک پہنچے گا، جو اس سے ہٹے گا دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہوگا۔ یہ سبق ساری دنیا کو سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے، اس نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یعنی 9-10 سال کے ہوئے، یعنی جب وہ جوان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت عباس نے کہا کہ ایک رات کو آپ چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے اور آپ رو رہے تھے، تو میں آپ کو خاموش کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا، تو میں ایک معجزہ دیکھ کر حیران ہوا کہ آپ اچانک ہی خاموش ہوئے اور اپنی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہے تھے۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے تھا اور آپ کی انگلی کے ساتھ یعنی کھیل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو میرے لیے کھلونا بنا دیا اور چاند ہمیشہ میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات ایران میں
ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہا تھا۔ جو بادشاہ اور اس کی رعایا سب اس آگ کو سجدہ کر رہے تھے، اسی رات وہ آگ بجھ گئی۔ اور ادھر یہودیوں کے عالموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس نبی سے یعنی اس بچے سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک عالم مکہ آیا اور پوچھنے پر جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہاں پر پہنچا اور اجازت چاہی اور کہا کہ میں اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ اس بچے کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جب اس نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر مبارک پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اور وہ یہودی عالم اپنے دل ہی دل میں رو رہا تھا کہ نبوت ہم یہودیوں سے چلی گئی اور قریش بنو ہاشم میں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس بادل میں چھپ کر آسمان کی طرف لے گئے اور پوری دنیا کی سیر کرائی۔ اللہ نے کہا کہ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے خصوصیات اس نبی میں ڈال دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آخری نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اس میں ڈال دو، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں جتنے بھی ان کے صفات ہے سارے صفات اس نبی میں ڈال دو، اور پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ میرا دوست میرا حبیب آ گیا تمہارے پاس۔ سلسلہ نسب محفوظ پڑا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک اللہ نے محفوظ کر دیا، اپنی حفاظت کی چھتری میں رکھا۔ میں حیران ہوں 10,000 سال میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر وہ جس کو قریش کہا گیا، بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ 21 باب پر متفق علیہ ہے ساری دنیا کی مورخین اور اہل علم، اور 21 وادیوں پر ماں سے لے کر دادیوں تک سارے متفق علیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ، پھر حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ، پھر عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ، پھر آگے عاتقہ، پھر جبی، پھر فاطمہ، پھر ہند، پھر تقیہ، پھر ماریہ، پھر عاتقہ، پھر لیلہ، پھر جندلہ، پھر اقرشہ، پھر برہ، پھر عوانہ، پھر سلمہ، پھر لیلہ، پھر ربابہ، پھر سودا، پھر معانہ، پھر محددہ۔ 20 وادیوں کے نام محفوظ ہے۔ پھر عدنان سے آگے آدم علیہ السلام تک بعض اتفاق کرتے ہیں، اتفاق کرنے والوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور ابن اسحاق بھی ہے، اور ابن جریر بھی ہے۔ اتنے اساطین ہے کہ آگے بولنے میں کوئی کٹ کا نظر نہیں آتا۔ تو عدنان بن عد بن حمسی بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن جز بن بلداس بن یلاف بن یدلاف بن تانح بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن دعا۔ الدعا وہ سردار ہے جس نے نیزے کا تعارف کروایا۔ عوام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ پھر علد عا بن حمدان ابن سمبر بن یسربی بن یحزن بن ملیحن بن اروعہ بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن افتاد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زراح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعوبن فائج بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لا مالک بن متوشائخ
بن ادریس علیہ السلام، بن یارو بن محلل ایل بن قینان بن انوش بن شیش علیہ السلام، بن عدل علیہ السلام، اسی باپ میں جن کو 10,000 سال کا عرصہ مٹا نہیں سکا۔ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وان اللہ بکل شیء علیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی بمجنون والنجم اذا ہاوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ دوستو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی کا شجرہ نسب میرے بھائیوں اور دوستو اپنے ذہن میں یاد رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو نبی کی زندگی اپناتا ہے اللہ پاک اسے اپناتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو سارے انبیاء جتنے بھی انبیاء تھے سب نے صرف اپنے لیے دعا مانگی ہے، ان کی قوموں کو عذاب آئی ہے، لیکن ایک ہمارا ہی نبی ہے جس نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے امت کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو غرق مت کرنا، میرے بعد میرے امت کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی بھی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس سے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہے کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس آئے تو اس کا روح قبض کر لینا، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو یہ سوچنے کی بات ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انبیاء ہے، جتنے بھی صحابہ ہے، جتنے بھی بزرگان ہے، جتنے بھی اولیاء ہے، جتنے بھی حافظ ہے، جتنے بھی مولوی ہے، جتنے بھی قاری ہے، جتنے بھی عام آدمی ہے، کسی سے بھی اسرائیل علیہ السلام نے نہ اجازت لی ہے اور نہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جب کسی کے بارے میں ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر اس کا روح قبض کر لیتا ہے۔ صرف ہمارا یعنی صرف میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخص ہے جس سے اسرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور اس کے بعد اس کا روح قبض کر لیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید دینی معلومات کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی یعنی دینی معلومات ہے جو میرے بس میں ہے میرے بھائیوں اور دوستو انشاءاللہ وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔